وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار ذی وقار دو عالم کے مالک و مختار، ہم بے کسوں کے مددگار، ہم غم زدوں کے غم گسار، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں۔ آئیے ایک بہت ہی پیاری برکت اور بہار میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس واقعے کے اندر ہم سب اسلامی بھائیوں کے لیے بہت بڑی ڈھارس کا سامان ہوگا۔ ہماری پریشانیوں کا حل ہمیں اس واقعے سے مل سکتا ہے۔ ایک نیک اور صالح مرد پر 3000 دینار کا قرض تھا۔ قرض خانے یعنی قرض لینے والے نے اس نیک اور صالح مرد پر مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی نے قرض دار کو 30 دن کی مہلت دی کہ 30 دن کے اندر اندر اس کا قرض اسے واپس کر دو۔ وہ نیک مرد گھر لوٹ کر آیا، پریشان حال تھا، اللہ تعالی کی بارگاہ میں آہوزاری کرنے لگا۔ آج ہم جیسا ہوتا تو کبھی کسی سے مانگتا، کبھی کسی سے مانگتا، کبھی کسی سے مانگتا، کبھی کسی کی منت کرتا، کبھی کسی کی منت کرتا، اور ہو سکتا ہے کہ اپنا قرض اتارنے کے لیے کسی حرام ذریعے کا بھی اگر استعمال کر لیتا تو شاید غلط نہیں تھا۔ کہتا مال آنا چاہیے، مال آنا چاہیے، لیکن قربان جائیے اس عاشق رسول کے کہ اس کو مشکل آئی۔ اب اس مشکل کا حل اس نے کیا کیا؟ گھر آ کر اس نے اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنا شروع کر دی۔ مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف توجہ کر کے درود پاک میں مصروف ہو گیا۔ اسی طرح اس کے 26 دن گزر گئے۔ 27ویں شب اسے خواب میں کسی کہنے والے نے کہا کہ پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ تیرا قرض اتار دے۔ تو علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جا اور اسے کہہ کہ مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرا 3000 کا قرض اتار دے۔ وہ صالح مرد کہتے ہیں کہ صبح میری آنکھ کھلی، میں نے اپنے بدن میں فرحت اور خوشحالی محسوس کی، لیکن یہ سوچ کر بیٹھ گیا کہ اگر وزیر نے دلیل مانگی تو کیا جواب دوں گا۔ اگلی رات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مجھے دیدار نصیب ہوا۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم وزیر کے پاس کیوں نہ گئے؟ عرض کی آقا وہ مجھ سے دلیل مانگتا تو میں کیا پیش کرتا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میری یہ بات بہت پسند آئی، فرمایا کہ اس سے کہنا کہ تم جب تک صبح کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک نہیں پڑھتے اس وقت تک تم کسی سے بات نہیں کرتے، اور تمہاری اس بات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے کرامن کاتبین کے سوا کوئی تیسرا نہیں جانتا۔ لہذا وہ مرد صالح خوشی خوشی وزیر کے پاس گیا، اسے جا کر ساری بات سنائی۔ اب ہمارے جیسا بھی کوئی غریب آدمی ہو
اور ہمارے پاس بھی اگر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے کوئی قاصد آئے تو ہمارے دل کی کیفیت کیا ہو؟ اور اس سے بڑا اعزاز کیا کہ کوئی ہمارے پاس سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قاصد بن کر آئے. سبحان اللہ. اور کہتے نا کہ اس آس پہ جیتا ہوں کہ کہتے کوئی آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بولا. سبحان اللہ. ہم تو اس امید پر جیتے ہیں, اس امید پر سوتے ہیں کہ کاش اس رات مجھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے. اگر کوئی نہیں سوتا, آئیے سونے کی عادت بنائیے. ہمارا ایمان ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے جس غلام کو چاہیں, جس وقت چاہیں, کہیں بھی چاہیں, اپنی دیدار سے مشرف فرما سکتے. ان کے آنے میں کوئی مشکل نہیں, ان کو ویزے کی ضرورت نہیں, ان کو ٹکٹ کی ضرورت نہیں, ان کو یہ بھی نہیں ہے کہ وہ آ نہیں سکتے. ارے کس نے کہا ہے ان کے آنے میں دیر کس بات کی ہے؟ اگر دیر ہے تو ہماری طرف سے. وہ تشریف لائیں, یہ ان کا کرم ہے. یہ گھر ہے کہاں ان کے آنے کے قابل. ہم بلاتے کتنا ہے. ہمارا لاہور کا رشتہ دار ہمارے گھر پر آ جاتا ہے, کراچی کا رشتہ دار ہمارے گھر پر آ جاتا ہے, اس لیے اپنے رشتہ دار کو ٹیلی فون کرتے ہیں, یار آئے نہیں یار, مہینہ ہو گیا, 2 مہینے ہو گئے, 4 مہینے ہو گئے, تم ہمارے گھر کیوں نہیں آئے؟ یہی گفتگو کیا اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کر سکتے؟ کرتے نہیں. ہمیں تو نوٹ گننے سے فرصت نہیں ہے, فلمیں ڈرامے دیکھنے سے فرصت نہیں ہے, آج تو ہمیں دوستیاں نبھانے سے فرصت نہیں, ڈش انٹینا لگا کر گندے مناظر دیکھنے سے فرصت نہیں, موبائل سے فرصت نہیں. ہم رات کو کم از کم زیادہ نہیں تو 100 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھ کر اس امید پر سونے کی عادت نہیں ہے کہ کاش اس رات مجھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو. سوتے کبھی وہ تشریف لائیں, یہ ان کا کرم ہے. یہ گھر ہے کہاں ان کے آنے کے قابل. دعوت تو دے, دعوت تو دے, دعوت تو دے. انشاءاللہ دیکھیے کیسے ان کی تشریف آوری ہوئی. درود پاک ہم نہیں پڑھتے. نوٹ ہمیں میرا خیال ایک دن کے اندر 1 لاکھ نوٹ گننے کا ہمیں موقع دے دیا جائے نا تو 1 لاکھ روپیہ ہم گن لیں. 1 2 3 4 5, پھر 5002, 5003, پھر 10,002, 10,003, پھر 90,002, 90,003. یہ گنتی شاید ہم سارا دن کر لیں گے. لیکن اگر کوئی عاشق یہ کہے کہ آپ صرف 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرو, ہمیں یاد ہی نہیں آتا. کیسے عاشق ہے, یاد ہی نہیں آتا, سارا دل گزر جاتا ہے. حالانکہ وہ اللہ والے بھی تھے کہ اپنی مونچھیں چھوٹی کروانے کے لیے پہنچے, ہونٹ اللہ کے ذکر کی وجہ سے حرکت فرما رہے تھے. نائی نے کہا حضور تھوڑی دیر کے لیے ذرا ذکر بند کر دیجیے. اور میں کیوں؟ کہا کہ حضور آپ کے ہونٹ کٹ جانے کا خطرہ ہے. آپ نے پتا کیا جواب ارشاد فرمایا؟ اور میں ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں, اللہ کا ذکر بند نہیں ہو سکتا. آج عاشق رسول کہلانا بہت آسان. میں عاشق رسول ہوں یہ کہنا کتنا آسان, میں کہہ دیا نا, مگر اس کہے کی لاج رکھنا یہ بہت مشکل ہو گیا. جیسا کہ ہم